بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں گلنار فاطمہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنے پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے ویمن امپاورمنٹ. ناظرین, ہم نے اس سیریز میں ڈسکشن کیا ہے کہ کس طریقے سے خواتین اسلام کی نظروں میں بہت با اختیار ہیں, انہیں اپنی زندگی پر رول کرنے کا حق ہے, نہ کہ وہ کوئی اوپریسڈ کریچرز ہیں. جیسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں پہ عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے, لیکن ہم نے اب تک جتنا ڈسکشن کیا ہے علماء کے ساتھ یا جو عالم دین ہیں ان کے ساتھ, تو ہم نے یہی پایا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں پر دونوں جینڈرز کو ایکوالٹی دی گئی ہے, دونوں کو پریفرنس دیا گیا ہے اور دونوں کو مضبوطی اور کریج کے ساتھ پیش آنے کا جذبہ بھی دیا گیا ہے. آج ہم بات کریں گے فیمنزم کے لحاظ سے. فیمنزم ایکچولی کیا ہے؟ کیا یہ ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے جو ہمارے انڈین سوسائٹی میں اسپیشلی مسلم سوسائٹی میں ایک پروپیگنڈا کی طرح بیج اس کا بویا جا رہا ہے تاکہ عورتیں ورگلا اٹھیں اور کچھ غلط کریں اور اپنی حدود کو پار کر کے کچھ ایسا کریں جو ایک عورت کو سوٹ نہیں کرتا ہے؟ کیا یہ ایکچولی ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے اور اسلام میں اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے, کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے, یا حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام آغا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہمیں اتنا بہترین درس دیا تھا کچھ ایسے سوالوں کا جہاں ہم اکثر غور و فکر کرتے تھے لیکن ایک اس کے ڈیفینٹ آنسر پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی طریقے سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کر سکیں گے انشاءاللہ. آغا, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں فیمنزم کی, جب شو ہے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں تو فیمنزم پر ڈسکشن تو ضروری ہے. بالکل. فیمنزم کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر مرد کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے؟ کیا اس کا یہی ایک ڈیفینیشن ہے یا اس کی اصلیت کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, سب سے پہلے میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ پرسپیکٹو پیش کس نے کیا ہے؟ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھیں تو اس کی کوئی پریسائز ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ فیمنزم ایکچولی ہے کیا چیز. جہاں پر چونکہ فیمنزم تقریباً آج سے لیٹ 1800s میں شروع ہوا, 1880s 1890s میں یہ فرسٹ ٹائم جو کچھ لٹریچر اور اہل ادب لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد سے ڈفرینٹ مراحل سے یہ فیمنزم گزرا ہے. جیسے لیٹ 60s 70s میں اگر آپ دیکھیں اس زمانے میں جو ویسٹرن کلچر کو, تو وہاں پر فیمنزم کا مطلب یہ تھا کہ مردوں کی طرح دکھنے والا, تو اسی لیے وہاں پہ اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ڈریس کوڈ ہوتا تھا وہ جو مرد پینٹ اور کوٹ پہنتے تھے تو وہاں پہ عورتیں بھی وہ اسی ڈریس کو پہننا انہوں نے شروع کر دیا تھا, ہیٹ لگانا, کوٹ پہننا, پینٹ پہننا. تو یہ تاکہ مردوں کی طرح دکھنا, یعنی یہ فیمنزم ہے, ان کو امپاورمنٹ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسٹ میں اس کی کوئی ایک ڈیفینٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. اس میں جو ہے اب اسلام کا یہاں پر آنے کے بعد اسلام کا کیا رول ہے اس میں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود اس فیمنزم سے کیا چیز حاصل کرنا مقصد ہے. یعنی فیمنزم کا لفظ کیوں ایک الگ سے ایک ورڈ, ایک کانسیپٹ کی طرح پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام سے زیادہ فیمنسٹ کوئی ریلیجن دنیا میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر آپ اسلام میں رائے کو دیکھیں کہ آپ ووٹ کرنے کو, تو اسلام نے جب اسلام آیا ہے 1400 ایئرز پہلے, اسی زمانے سے شہادت میں, یعنی شہادت سے مراد ہے گواہی دینے میں, اس میں لیڈیز کی اور خواتین کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا ہے. اگر اسلام میں حقوق کی بات کی جائے, حق کی بات کی جائے, تو اسی دن قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خواتین کو بھی اپنے والدین کے ارث میں سے حصہ ملنا چاہیے. تو اسلام نے یہ بھی حق ادا کیا ہے. جہاں تک بات ہے حاکمیت کی یا جہاں تک بات ہے حقوق کی, ہر جگہ پر پڑھائی لکھائی کی یا جو ہے خود اللہ کی نگاہ میں مردوں کو کوئی پریفرنس ایسا ہو کہ مردوں کو زیادہ پریفرنس, اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا, عورتیں پڑھیں گی تو ان کو کم ملے گا. تو وہاں پہ یا مسئلہ اگر میدان جنگ کا یا جہاد کا ہے تو مردوں کے لیے تو بہرحال میدان میں جانا پڑے گا, تو وہ جہاد حساب ہوتا ہے. خواتین گھر میں ہیں یا خدمت کر رہی ہیں تو اللہ ان کو گھر میں بیٹھے بیٹھے جہاد کا درجہ عطا کر رہا ہے. تو اس سے زیادہ سپورٹیو یہ کہ
خواتین کے حق میں اس سے اچھا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں جو خواتین کو ہر طریقے سے حق دیتا ہو. یہاں تک کہ جو آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ ایڈوانس کنٹری سمجھی جاتی ہے یو ایس ہے جیسے, ایون وہاں پر بھی آج سے 100 سال پہلے خواتین کو حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ کرے. یا اپنے انڈیا میں جو ہے لیڈیز کو یا خواتین کو ان کو ورثہ یا ارث جو ہے انہیریٹنس میں ان کو حصہ نہیں ملتا تھا. ابھی کچھ سال پہلے ایک لا پاس ہوا جس کے بعد سے ان کو اب حصہ ملنے لگا. اسلام نے 1400 سال پہلے سب کو حق بانٹا ہوا ہے, سب کچھ برابری سے دیا ہوا ہے کہ کتنا ملنا ہے, کس کو ملنا ہے, سب جگہ پر اس کے حقوق اسلام نے پہلے سے معین کیا ہوا ہے. تو ڈیفینیشن جو ہے, جو ویسٹرن ڈیفینیشن ہے, جس ڈیفینیشن کو وہ یعنی کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سم ہاؤ ہم جو گھر میں خواتین ہیں ان کو اگر ہم سڑک پہ لے آتے ہیں تو ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں. جبکہ امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سڑک پہ آ گئے تو امپاورمنٹ ہے, یا لباس ان کے جتنے کم ہوں وہ اتنی امپاورڈ. جی, یہ وہ ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خواتین جتنا کم سے کم لباس پہنیں گی اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس اختیار ہے اور وہ جو ہے کچھ بھی پہن سکتی ہیں. ایون ایک کلپ تھا ویمن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بڑا عجیب مجھے لگا. اس میں یہ تھا کہ ایک ہندو لیڈی تھی, انہوں نے اپنا گھونگھٹ پہنا ہوا تھا اور ایک بارگی انہوں نے گھونگھٹ اٹھا کے پھینکا اور اندر سے جب بنا گھونگھٹ کے اور بنا حجاب کے جب خاتون برآمد ہوئی تو یہ علامت تھی کہ یہ امپاورمنٹ ہے, یہ اس نے وہ بندشوں کو توڑ دیا ہے. یہ کہاں سے امپاورمنٹ ہے؟ یہ آپ اپنے کلچر کو چھوڑ دینا امپاورمنٹ ہے؟ آپ اپنی جو تہذیب ہے, آپ کا جو کلچر ہے, جو آپ کو جو ویلیوز آپ کے پیرنٹ سے ملی ہے, آپ کے فور فادر سے ملی, اس کو چھوڑ دینا امپاورمنٹ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اور امپاورمنٹ فیمنزم کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم بال اپنے چھوٹے کر لیں, کپڑے چھوٹے کر لیں اور تبھی ہم ماڈرن اور اسٹرانگ وومن مانے جائیں گے, لیکن یہ ہمارے انٹلیکٹ سے ظاہر ہوتا ہے. بیسیکلی اس کو اس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ آدمی اپنے لباس کو یا خاتون اپنے لباس کو کم کریں گے اتنا زیادہ امپاورمنٹ ہے ان کے اندر, امپاورڈ ہیں وہ. جبکہ سب سوال تو یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کام مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون لباس کم سے کم پہنتی ہیں تو اس میں اس خاتون کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ ٹیکنیکلی آپ مرد کو کی نگاہ کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے حساب سے کہ آپ جو ہے لوگوں کے توجہ کو اپنے طرف جلب کریں گے, ٹیکنیکلی یہاں پر بھی جو ہے یہ مرد یہ فیمنزم نہیں, یہ میلزم ہے کہ مرد یہ چاہ رہا تھا کہ ایک خاتون ہے ان کو ان کے حسن و جمال کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ دیکھیں ایسا ہے, آپ لباس میں اور اپنے حجاب میں بالکل پھنس کے رہ گئے, آپ کو آزادی کی ضرورت ہے. وہ پہلے اس کو شاید ہی ایک آدھ کوئی دکھ جاتا رہا ہوگا, اب اس نے یہ بات اتنی خواتین کے درمیان میں پھیلا دیا گیا کہ وہ جتنا زیادہ کم لباس میں ہوں گے اتنا زیادہ آزاد ہیں. تو اب وہ جو ہے جو کام اسے زحمت کرنی پڑتی تھی کہ وہ ایک دو جو بنا حجاب کی ٹہلا کرتی تھی ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب وہ آزاد ہو گیا, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, ساری زحمت خواتین خود کر رہی ہیں. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے خود خاتون کو. اس میں یہ ان کا خیال ہے کہ وہ مردوں کے برابر کھڑی ہو رہی ہیں, بلکہ یہ مردوں کا ایک پروپیگنڈا ہے جو کانٹرری اسٹائل میں چل رہا ہے کہ جہاں پر سامنے والے مظلوم کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو مظلوم نہیں ہے ٹیکنیکلی اس کو بتایا جائے کہ تم مظلوم ہو, اور تمہارا اگر تم یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے پاس ظلم نہیں ہو رہا ہے تو تمہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور اسی طریقے سے پھر کنزیومرزم بڑھا رہے ہیں اور مارکیٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں. آپ میں سب سے اچھا اگزامپل دیتا ہوں برٹش رائل فیملی کی. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھرانے میں سے کسی ایک کو آپ نے ان حالات میں, ان حلیہ میں کبھی دیکھا ہے کہ کم سے کم لباس پہنا ہو؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بہت ایلیگنٹلی ڈریس کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف بنانے کی چیزیں ہیں دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو ان سے کم نہیں سمجھتے. ہم جو رائل فیملی اس سے کم نہیں سمجھتے, بالکل نہیں سمجھتے. کیوں کم سمجھیں گے؟ ہم ان کو وہی احترام کرتے ہیں کہ اگر ہمارے خواتین ہوتی ہیں ہم اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں. جہاں سے اگر کوئی باحجاب کوئی گزرتا ہے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے, بلند آواز میں اگر ہنس رہا ہے تو چپ ہو جاتا ہے, اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ان کے یہاں جو جس کے لیے رائلٹی شرط ہے وہ ہمارے یہاں آٹومیٹکلی ہم اپنے یہاں کی خواتین کو دیتے ہیں. ماشاء اللہ, اتنی خوبصورت آپ نے یہ بات کہی ہے.
اگر اسی سے ہم جڑے آپ سے ایک بات کرتے ہیں کہ جب فیمنزم آپ نے شروعات میں کہا کہ اسلام سے بڑا فیمنسٹ دین کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری کوشش رہتی ہے، چینل ون کی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کو اینالائز کریں ہر اینگل سے، ہر پرسپیکٹیو سے، تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ کنسیپٹ ایک دم کلیئر ہو جائے. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام ایک فیمنسٹ دین ہے، لیکن ہم اپنے ہی دین میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا آبجیکشن نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو سوالوں کو لا رہے ہیں کہ ویسٹ میں بہت ساری خواتین نکلی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ مرد اگر پیش امام ہو سکتا ہے، جماعت کو لیڈ کر سکتا ہے، تو عورت کیوں نہیں لیڈ کر سکتی؟ عورت بھی عورتوں کی جماعت کو لیڈ کرے، عورتوں کے لیے بھی مرد پیش امام ہی کیوں چاہیے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے نالج میں ہم نے کوئی فیمیل مجتہد نہیں دیکھی ہے کہ کوئی حوزہ میں کوئی ٹاپ پوزیشن پہ کوئی ٹاپ کلیرک ہو جو ایک فیمیل ہو. تو ابھی بھی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عورتیں ایک قدم پیچھے ہی ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں یہاں پر ہیں. ایک یہ کہ ویسٹ میں جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کیوں نہیں لیڈ کر سکتی ہیں. دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے قانون ہیں. شریعت کا جو قانون ہے یا کوئی بھی دوسرا قانون، اگر کوئی بھی کنٹری کوئی قانون بناتی ہے تو وہ ایک جنرل چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا جاتا ہے، انڈیویجول کو نہیں دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت اچھا گاڑی چلاتا ہے، کوئی F1 کار ریسنگ کا ریسر ہے، جو 300 کی سپیڈ سے بھی گاڑی چلائے گا تو وہ کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. تو اگر وہ ہائی وے پہ جا رہا ہے اور ہائی وے پہ سپیڈ لمٹ 120 ہے تو یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ اس کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے، اس کو اجازت ہے کہ 300 پہ چلائے. کہا کہ نہیں، قانون جو ہے وہ سب کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. شریعت نے جب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کے قانون کو فالو کریں، ہم شریعت کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شریعت کو اس بیسس پہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہمارے حق میں اگر کوئی آدمی سب سے اچھا سوچ سکتا ہے وہ ہمارا خالق ہے. اللہ سے بہتر ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا کوئی نہیں سوچ سکتا. اب اللہ نے جو ہے اس میسج کو اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ نبی جا کے پبلک کو اور عوام کو، لوگوں کو بتائے کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیونکہ خود خدا نہیں آئے گا. نبی اور ائمہ کے ذریعے سے اس نے شریعت کے قانون کو ہم تک پہنچا دیا. پیغمبر میسنجرز کہا گیا، میسنجرز کہا گیا. یہ میسج جو ہے ان میسنجرز اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا. اب یا تو ہم انہیں میسنجر مانیں کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ بھائی آپ خواتین 3-4 چیزوں کے لیے کہا کہ آپ، چونکہ خواتین کے اندر جو ہے ایک ایموشنل فیکٹر زیادہ پایا جاتا ہے اگر کوئی آدمی، تو لہٰذا ان کو کہا گیا کہ آپ قاضی نہیں بن سکتے، آپ جج نہیں بن سکتے. اب یہ کہا سوال ہو سکتا ہے کہ بعض کے اندر نہ پایا جاتا ہو. تو میں نے کہا کہ قانون جو ہے وہ جنرل کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، جنرل پبلک کو جنرلائز ہوتا ہے. اسپیسیفک یہ ممکن ہے کہ ایک خاتون کے اندر وہ زیادہ سمجھداری پائی جاتی ہو، ان کے اندر وہ اس طریقے کے جیسے آج کل ہمارے یہاں ججز پائے جاتے ہیں، تو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے قانون نہیں بدلتا ہے. شریعت نے یہ قانون بنایا کہ چونکہ ان کے اندر یہ ایموشنل فیکٹر پایا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے جج نہیں بن سکتی. دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ وہ مجتہد یا مجتہد بن سکتی ہیں. ایک دیر از اے ڈفرنس بٹوین مجتہد اینڈ مرجع. وہ مجتہد بن سکتی ہیں، قرآن، احادیث، سنت، عقل، ان کے ذریعے سے وہ احکام کو استنباط کر سکتی ہیں، احکام کو نکال سکتی ہیں، اس پر عمل کر سکتی ہیں. کسی اور کی تقلید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ایسی مجتہدہ پائی جاتی ہیں. چونکہ وہ مرجع نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی دوسرے لوگ انہیں فالو نہیں کر سکتے، ان کا اجتہاد ان کے لیے ہے. ہاں، تو لہٰذا ان کو مرجع نہیں بن سکتی ہیں، لیکن مجتہد بن سکتی ہیں. وہ کسی مرجع کو فالو نہیں کرے، ان کے لیے بالکل مجتہد کے لیے. ہاں بالکل، مجتہد جیسے ہی ہو جائے گا ویسے ہی وہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے ہی استنباط کیے ہوئے، اپنے ہی جو ہے جو چیز انہوں نے احادیث سے ایکوائر کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے. تو مجتہدہ ہمارے یہاں ہیں، ابھی بھی ہیں. یہاں تک کہ ایک خانم امین کا نام آتا ہے، مجتہدہ تھیں. یہ انہوں نے آغا مرشی نجفی کو اجازت اجتہاد دیا تھا. سبحان اللہ. تو ایسی بھی بڑی بڑی مجتہدہ اسلام میں گزری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجتہدہ نہیں ہے، ہاں مرجع نہیں ہو سکتی ہے. مرجعیت کے لیے مرد ہونا شرط قرار دیا ہے 2 جگہ. تیسری جگہ پہ جہاں پر نماز کو لیڈ کرنے کی بات آتی ہے، اگر مرد ہے تو خاتون لیڈ نہیں کر سکتی ہے، اگر عورت ہے تو خاتون بے شک لیڈ کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر خواتین کی ایک جماعت ہے، 10 20 50 خواتین کہیں ہیں کسی مجلس میں کسی پروگرام میں، اگر وہاں بعد جماعت نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ لوگ آپس میں ایک خاتون آگے کھڑی ہو جائے نماز پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی،
یعنی یہ جو ایک ایلیگیشن ہے یا یہ جو ایک قسم سے ڈاؤٹس ایکسپریس کیے جا رہے تھے تو اس کا آپ نے بہت بہترین طریقے سے اور بہت زیادہ واضح کر کے کلیریفیکیشن دیا ہے. اگر آپ سے اب اگلا سوال کریں گے کہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فیمنزم کی اور آپ نے شروعات میں کہہ دیا کہ فیمنزم کو سپورٹ کرتا ہے یہ واحد دین ہے جو ہر طور پہ سپورٹ کرتا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیمیل انفینٹیسائڈ کو ایبولش کیا. انہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو کرٹیسائز کیا اور اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو ختم کیا. بہت سارے ایسے ریفارمز لائے اس جاہلیہ کے دور میں اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جہاں پہ عورتوں کو ایک آواز ملی, ان کا ایک مقام ملا. اسی نقطے پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں, سیدۃ النساء العالمین ہیں, ساری ویمن کی چیف ہیں, وہ ان کی ہم جب حیات طیبہ کو جب پڑھ رہے تھے اور تو ہمیں یہ لگا کہ رسول اللہ کی حیات میں وہ ایک ڈوسائل ہوم میکر تھیں. وہ ہم جب جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں جتنی روایت پڑھتے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین ہوم میکر, بہترین وائف تھیں, وہ بہترین ماں تھیں. اپنے بچوں کو چکیاں پیس کے انہوں نے پالا ہے ڈسپائٹ بینگ اے پروفیٹس ڈاٹر, اور اپنی کنیز کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی. وہ ایک بہت ہی سافٹ ایک کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب رسول اللہ کی شہادت ہوتی ہے پھر جو ایک جناب فاطمہ زہرا کا جو ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے کہ وہ ایک خاتون جو ہمیشہ گھر میں رہیں لیکن وہ منظر عام پر آئیں, ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے ایسے ایسے خطبات دیے, انہیں اس طریقے سے ذلیل کیا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ یہ کون شخصیت ہے, یہ کون ایک خاتون تو ہے لیکن یہ ہے کون کہ جو اس قدر اتنے بڑے بڑے ظالموں کو کرٹیسائز کر رہی, انہیں ریپریمنڈ کر رہی ہے. ہم آپ سے اس سوال میں دو بات جاننا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا جو ورلڈ ویو ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا ہے, یہ انہوں نے کس سے سیکھا. اور دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ کو یہ ٹونٹ کیا جاتا تھا ان کی حیات طیبہ میں کہ تم تو ابتر ہو, تمہارا کوئی میل ہیئر ہے ہی نہیں, مطلب تمہارے پاس وارث نہیں ہے کیونکہ لڑکا نہیں ہے, تمہارے پاس ایک لڑکی ہے. تو کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی ایک شاندار وارث کے طور پر لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا, ہم ان سے فیمنزم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی, یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ خود وجود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خود ان کے وجود کے بعد لوگوں کا ابتر کا تانا بند ہو گیا, اس سے بڑی فیمنزم کی علامت کسی جگہ نہیں پائی جاتی کہ جہاں پر ایک بیٹی کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل آگے چلی اور ابتر کا جو تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی نسل نہیں ہے, آپ کنٹینیو کیسے کریں گے, آپ کے آل اولاد کو کیا ہوگا, تو اللہ نے ایک ایسا ذریعہ فراہم کر دیا کہ جس سے بھی جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک فیمنسٹ ریلیجن ہے. دوسرے تمام اگر آپ مذاہب کو دیکھیں, ادیان کو دیکھیں, ریلیجن کو دیکھیں, اس میں ہر جگہ بیٹا بڑا افضل ہوتا ہے کہ بیٹے سے نسل چلے گی, بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں, دوسرے گھر چلی جائیں گی. لیکن اسلام نے خود بیٹی کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل کو آگے بڑھا کر یہ بتا دیا کہ بیٹی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے, اور اللہ کی نگاہ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, رہی بات کہ جناب فاطمہ کے اندر جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ظلم ان کے اوپر آل آف اے سڈن ہوا پیغمبر کے بعد, اس نے آل آف اے سڈن ان کے اندر اتنا بڑا چینج کریٹ کر دیا کہ جو وہ دربار میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا. لیکن ہم لوگ اگر تھوڑا سا آپ ہسٹری میں پیچھے کی طرف جائیں تو چونکہ دوسرے جو انسیڈنسز ہیں وہ زیادہ ایویڈنٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے جناب فاطمہ تھوڑا سا ان کا کیریکٹر کم رنگ ہو گیا, ایک مظلومہ کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں ہم. لیکن میں ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شب ہجرت جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ کے لیے جا چکے ہیں, امیر المومنین کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ فواطم کو, یعنی 3 فاطمائیں, جناب فاطمہ بنت اسد, جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ بنت زبیر, یہ 3 فواطم کو انہیں لے کر کے مکے سے مدینے جانا ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ شب ہجرت لوگوں نے گھر کو گھیر لیا, تلواریں نکلی ہوئی ہیں اور امیر المومنین اطمینان سے سو رہے ہیں. ہم نے اتنا حصہ دیکھا, لیکن سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کہاں سو رہے ہیں؟ امیر المومنین پیغمبر کے گھر میں سو رہے ہیں. ابھی جناب فاطمہ سے شادی نہیں ہوئی ہے, 1 ہجری میں اگلے سال جو ہے جب ہجرت کر کے جائیں گے تو اس کے بعد پیغمبر جناب فاطمہ کی شادی ہوئی ہے.
تو ابھی جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ڈسگائز تھا، تو جب پیغمبر کے بستر پہ سو رہے ہیں تو یعنی اس گھر میں جناب فاطمہ بھی ہیں. تو جس گھر کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، خاتون ہماری نگاہ میں ایک کمزور کڑی ہے گھر کی، جو فوراً گھبرا جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے شجاعت امیر المومنین کی تو بات کر رہا ہے کہ وہ کھچی ہوئی تلواروں کے بیچ میں بھی اطمینان سے سو گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں نوٹس کیا کہ جناب فاطمہ نے بھی جو ہے سب چیز بالکل نارملی بیہیو کیا اس شب میں، جہاں پر اگر ایک عام آدمی ہوتا تو وہ ڈر جاتا، گھبرا جاتا، پینک کر جاتا، شور مچاتا، چیختا. وہاں پہ جناب فاطمہ بالکل مطمئن دکھائی دیتی ہیں اسی گھر میں. جہاں تلوار کے نیچے اگر امیر المومنین ہیں تو جناب فاطمہ بھی ہیں، ان کی جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے. دوسری بات، جب جنگ کا میدان ہم دیکھتے ہیں، جنگ کے میدان میں جنگ احد میں، آپ جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد میں جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہوا کہ پیغمبر معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، تو لوگ فرار کرنا شروع کر دیا. کوئی پہاڑ پہ جا رہا ہے، کوئی دوسرے بھاگا جا رہا ہے، سب نے پیغمبر کے ساتھ کو چھوڑ دیا. جہاں پہ سب چھوڑ کے فرار کر رہے ہیں، وہاں جناب فاطمہ میدان جنگ میں اپنے بابا کے ساتھ موجود ہیں ان کی تیمارداری کے لیے. سبحان اللہ. آپ یہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن ایک بار جس آدمی نے کبھی اتنے ہارڈ شپ کو جھیلا نہیں ہو تو آل آف اے سڈن پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل. جناب فاطمہ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھا ہے. ہم لوگ بھائی میں نے کہا ہم لوگ زیادہ امیج کو جو ایویڈنٹ کرتے ہیں جناب امیر المومنین کے کیریکٹر کو، خاص طور پہ جنگ احد میں بہت زیادہ اس کو ایویڈنٹ کیا جاتا ہے، یا شب ہجرت کا جیسے واقعہ ہے، یا جب شیب ابی طالب جناب فاطمہ موجود تھی. انہوں نے اس سختیوں کو جھیلا ہے جہاں پر وہ نوبت آ گئی تھی کہ پتے کھا کر وقت گزارنا پڑا ہے، زندگی گزارنی پڑی ہے. لوگوں کے بدن سبز ہو گئے تھے، گرین پڑ گئے تھے، ہرے ہو گئے تھے، تو وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے. تو یہ جو کیریکٹر ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کہ پیغمبر کی رحلت کی بات دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں بنا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ انہی چیزوں سے بنا ہے. یعنی یہ کہنا سیف ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ایک نبی اور ایک بحیثیت ایک پدر کے اپنی بیٹی کی پرورش کی کہ وہ ہر ہارڈ شپ کو جھیلے، اور ایک بیٹی ہونے کے باوجود بھی ظالموں کے سامنے کھڑی. بالکل بالکل. یہ جو ہے وہ تربیت کا ہی حصہ ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے جھیلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ آ کر کے دربار میں، جہاں پر آج کل کے جو دور ہے اس میں اگر کسی کو اپنا کچھ جو کانفلکٹ ہے اس کو سالو کرنا ہے تو وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ سنوائی ہوتی ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں. اور یہاں پر پھر بھی آج بھی ممکن ہے کہ اس کو اس کا حق مل جائے. لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں جو حاکم ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا حرف جو ہے وہ قانون ہے. اس زمانے میں دربار میں جانے کے بعد اسی حاکم کو کہ جس کے زبان سے نکلا ہوا حرف قانون ہے، اس کو کانٹرڈکٹ کرنا اور اس سے کہنا کہ تم جو ہے ظالم ہو، تم جو ہے غاصب ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتا کہ ان کو لے جائیے گرفتار کر لیجئے، ٹھیک ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، لیکن یہ ابھی خلیفہ وقت کے سامنے مثال کے طور پہ انہوں نے گستاخی کی، تو یہ کر سکتا تھا اگر چاہتا حاکم، کیونکہ وہ حاکم ہے، اس کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کہا جائے کہ نہیں اگلی بار آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. وہاں الیکشن تھوڑی نہ ہونا ہے، وہ حاکم ہے، جب تک زندہ ہے تب تک حاکم ہے. تو یہ جو شجاعت کا مظاہرہ کیا، یہ پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو اتنے سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے ان کو نرچر کیا، ان کو اتنا زیادہ اس طریقے سے ان کو آمادہ کیا کہ جب ضرورت پڑے تو ہمارے یہاں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس طریقے سے کہ جیسے جناب فاطمہ نے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مظلومیت کا اعلان کیا، تو ہمارے یہاں گھر میں بیٹھا دینا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے سرکمسٹانسز کے لیے آمادہ کریں، انہیں امپاور کریں، ان کو امپاور کریں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب گھر میں بیٹھا دیا تو یہ مظلوم ہے، کھانا پکانا اور سلنا پرونا سکھا دیا تو بس سب کچھ ہو گیا. یہ بیٹی مکمل، ان کو جو ہے ہم اس طریقے سے تربیت دیں کہ جب ان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ ان کا گھر ہو، چاہے وہ سسرال ہو، وہاں وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکے. جی، اگر آپ سے یہ اس بات پر ڈسکشن کرتے ہوئے ہمیں ایک اور بات کا یہ ریئلائزیشن ہوا کہ جو فیمنزم کی ہم بات کر رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو دکھائی، بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا. وہی فیمنزم ہم نے جناب زینب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب انہوں نے 18 بھائیوں کی شہادت کو دیکھا، سب کے سب بھائیوں کے سروں کو نیزے پہ بلند دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ یزید کے سامنے اس کے دربار میں تھی، اس کے دربار میں کھڑے رہ کے انہوں نے حق بیانی کی، اور کس طریقے سے اسے
ذلیل کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کتنا ایک پست انسان ہے. جی جی. تو یہ کہنا ممکن ہے کہ ہم نے جو بھی یہ فیمنزم دیکھی ہے, جو ایک پازیٹیو فیمنزم ہم دیکھ رہے ہیں اصلیت, جی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام حضرت عبداللہ علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, یا مولا عباس علیہ السلام سے بھی اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے, تو یہ سارے مرد تھے جنہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو سپورٹ کیا, ان کو بیک کیا, اور اپنے ہر اس عمل میں جہاں پہ جیسے اگر جناب زینب نے ریزسٹنس دکھائی ہے ان فیس آف سچ ایڈورسٹیز, اتنا تکلیف کے اور غم کے ماحول میں بھی انہوں نے ایک طاقت دکھائی ہے. تو یہ جو علمدار بنی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ سے, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تربیت کی وجہ سے بنی ہے. بالکل. جی دیکھیے, سب سے پہلے یہ کہ اب ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی خود کی ایک ڈیفینیشن پیش کریں کہ واٹ از فیمنزم. جی. ہم ویسٹرن جو ڈیفینیشن ہے اس کو فالو کرنے سے کوئی مطلب بنتا نہیں, جہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. دیکھیں, اللہ نے دو الگ مخلوق خلق کیا ہے جن کی ضروریات الگ ہیں, جن کے تقاضے الگ ہیں, جن کی نیڈز اور ریکوائرمنٹ الگ ہے. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کو ان کی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کو جو حق ہے وہ ملنا چاہیے. اسے فیمنزم کہا جائے تو بہتر ہے. یعنی جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اس چیز کو ہی پروموٹ کیا ہے اسلام نے. اگر وہ بیٹی ہے تو جو بیٹی کا حق ہے اسے ملنا چاہیے, جو زوجہ ہے تو زوجہ کے حق کے عنوان سے جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اگر ماں کے کردار میں ہے تو اس کو جو حق ایک بعنوان ماں ملنا چاہیے وہ اسلام اس کو دے. اب اس کو جو ہے پروموٹ, جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا, کہ اس میں جو ہے مردوں کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک صنف نازک ہے, یہ خود جو ہے خود سے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا سہارا دیا جائے, جیسے بعض درخت ہوتے ہیں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں انیشلی, جن کے ساتھ ایک عصا یا ایک لکڑی لگا دی جاتی تاکہ وہ اس عصا اس لکڑی کے سہارے تھوڑا سا جب بڑے ہو جائیں گے تو مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ صنف نازک ہے. تو شروعاتی دور میں ظاہر سی بات ہے, چاہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہوں, ان کو جو پیغمبر نے جو سپورٹ دیا, امیر المومنین نے جو سپورٹ دیا, اس کی بنا پر ہی وہ کارنامہ جناب عبداللہ جو جناب زینب کے ہسبینڈ جی جناب عبداللہ جی جناب عبداللہ ہے یا امیر المومنین ہے, امام حسن امام حسین کا جو سپورٹ جناب زینب کو ملا ہے, اس کی ہی بنیاد پہ وہ جا کر ان کے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حاکم تھا, وہ الیکٹڈ نہیں تھا کہ اب یہ آج 5 سال رہے گا پھر چلا جائے گا, اور نہ کوئی میڈیا تھا کہ وہ بات نمایاں ہوتی تو اس کا ڈاؤن فال ہوتا تھا. اور اتفاق یہ ہے کہ اگر آج دین اس ہمارے تک پہنچا ہے, یہ جو دین مبین ہے, جو اللہ کا بھیجا ہوا دین جو ہم تک پہنچا ہے, اس میں جتنا بڑا رول خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے, وہ واقعاً شاید ہی کوئی مرد کی اتنی بڑی قربانی ہوگی جتنی بڑی جناب زینب مفروض ہیں ان کے. جی بالکل, کہ اگر انہوں نے امامت کی حفاظت کی ہے اور ایک وقت میں جو ہے آنے کے بعد انہوں نے اگر امامت کی حفاظت نہ کی ہوتی تو شاید اس شکل میں ہم تک دین نہ پہنچ پاتا. بے شک. آگا کیونکہ ہم ابھی بہت کم وقت بچا ہے اور ہمیں یہ ڈسکشن یہاں ختم کرنا ہوگا, لیکن آخر میں ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنا بہترین ہمیں ایک پرسپیکٹیو سمجھایا, اور فیمنزم کے بارے میں جو ایک مسکنسیپشن تھا لوگوں کا, کس طریقے سے ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, لیکن وہ فیمنزم نہیں ہے. لیکن فیمنزم جو آپ نے آج ہمیں بتایا کہ فیمنسٹ دین ہے ہمارا, اور اتنے بہترین رول ماڈلز ہیں جو خود فیمنسٹ ہیں, اور اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جہاں پہ عورتوں کو سپریس کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں جینڈر ایکوالٹی رکھنی ہے صحیح طور پہ, بیٹے کا حق بیٹے کو اور بیٹی کا حق بیٹی کو, تو اسے آج سے ہم شروعات کیسے کریں. اور ہم گھر کے حوالے سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہم پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں, اپنے گھر کو سدھاریں, اس کے بعد معاشرے کو سدھاریں. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دونوں کو ایک برابر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دونوں کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہے. بڑی سی اچھی فیملیز میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں آنے کے بعد دو نظری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے, کہ بچی کو جو ہے فار ایگزامپل ایک نارمل اسکول میں بھیج دیا گیا, کیونکہ وہ پرایا دھن ہے, وہ دوسرے کے یہاں چلے جانے والی ہے, اور بیٹے کو ہم بہترین ایجوکیشن دے رہے ہیں کیونکہ وہ میرا وارث ہے. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں پرسنلی بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, جو بعد میں اس بات کو ریگریٹ کرتے ہوئے مجھے دکھے, کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے جو ایجوکیشن دینا چاہیے تھا میں نے نہیں دیا, اور آج میں پچھتا رہا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کو
برابر سمجھیں, کیونکہ اللہ نے بھی لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی آدمی بہتر ہے تو وہ, اگر وہ با کردار ہے, با اخلاق ہے, با کمال ہے, متقی ہے, تو اس میں یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے, نہ کہ لڑکا ہے تو بہتر ہے, لڑکی ہے تو بہتر نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے یہ شروع کریں کہ ہم برابر سے, اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چاہے وہ بہت اچھی فیملیز ہوں, بہت ریلیجس فیملیز میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے, ارے بیٹی ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کی, وہ تو اپنے شوہر کے پاس ہے. نہیں, ضرورت ہو چاہے نہ ہو, حق ہے کہ نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کا حق بنتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. وہ بات اور ہے کہ وہ بعد میں کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ کہہ دینا کہ ارے اس کو کیا ضرورت ہے, اس کے پاس تو ماشاءاللہ سے بہت ہے, نہیں, یہ حق ہم کو کسی نے نہیں دیا ہے کہ دوسرے کا حق ہم لے لیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے شروع کریں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اس طریقے کا بنائیں کہ جہاں پر کوئی فرق نہ ہو, اور جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں, اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں. اب اس میں معاشرہ ناراض ہو جائے, سوسائٹی ناراض ہو جائے, خاندان ناراض ہو جائے تو ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن جہاں حق کی بات ہے وہ حق کی بات ہے. کیونکہ آخر میں ہمیں خوش کرنا ہے تو اپنے پروردگار کو ہی. بالکل. آغا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے بہت ہی فروٹفل ڈسکشن ہمیں دیا ہے, اور ہم بہت آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے پوری سیریز میں ہمیں ویمن امپاورمنٹ سے متعلق بہت بہترین درس دیا ہے, اور جتنا آپ کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. یو ویلکم. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. ویمن امپاورمنٹ کے سلسلے میں ہم اور کچھ ایپیسوڈز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کے ای میل آئی ڈیز کے ذریعے, یا یوٹیوب پہ, یا سوشل میڈیا میں جو ہمارے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمارے چینلز کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ ہمیں اپنا سپورٹ اور اپنا ریویوز پیش کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.